الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے پراویڈنٹ فنڈ جو ہے، یعنی جو سرکاری ملازمین ہے ان کی تنخواہ سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم کاٹ لی جاتی ہے، جو جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر آخر میں ان کو دی جاتی ہے۔ تو اب اس کے متعلق ہم ذکر کریں گے۔ تو اس میں جو روپیہ کٹتا ہے پھر اس پر مزید کچھ رقم جو ہے ملا کر بوقت جب ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو ملازموں کو وہ پیسہ ملتا ہے، وہ ایک سرکاری انعام سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ جو گزشتہ سالوں گزر گئے ہیں ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا وصول نہیں ہوئے، اور وصول ہونے کے بعد جب سال بھر نصاب کی بقدر ہو اور وہ گزر جائے تو پھر اس سال کی زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ جدید فقہی مسائل جو ہے، زکوٰۃ کے جدید مسائل ہے، اس میں صفحہ نمبر 108 پر اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حصص ہیں، جس کو ہم آج کل کی زبان میں شیئرز کہتے ہیں۔ کمپنیوں کے اندر شیئرز ہوتے ہیں، شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ان کی خرید و فروخت کے لیے کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، ورنہ ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جس کمپنی کا شیئرز خریدے جاتے ہیں وہ واقعتاً ہی وہ کمپنی بھی موجود ہو، یعنی کہ کمپنی موجود ہی نہیں ہے اور شیئر فرضی بنائے ہوئے، اور اس کمپنی کا کاروبار جائز بھی ہو، کوئی ایسا کاروبار نہ ہو جو شرعاً ناجائز ہو، شرعی طور پہ وہ کاروبار اس کمپنی کا جائز بھی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو سرمایہ لگایا گیا ہے وہ حلال ہو، سودی نہ ہو، قرض وغیرہ شامل نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ تمام جتنے بھی اس میں شریک ہے، تمام پارٹنر جو ہے نفع ان کے حصص کے بقدر ان پر نفع تقسیم ہو، تو پھر شیئرز ان کی خرید و فروخت ہوگی۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر شیئرز خریدنے والوں نے کمپنی کو زکوٰۃ نکالنے کی اجازت دی ہے تو کمپنی نے سب کی طرف سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دی تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر شیئر کے حصے داروں نے اجازت نہیں دی، کمپنی نے اجازت کے بغیر اجتماعی طور پہ زکوٰۃ ادا کر دی تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مالک خود اس کو زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ اس کے ذمہ ہے۔ اسی طرح آج کل جو ہے بینک کے اندر رقم جو ہے وہ جمع کرانے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، اکاؤنٹ فکسڈ ڈپازٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ رقم ایک مخصوص مدت مثلاً 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، سال وغیرہ کے لیے ناقابل واپسی ہے، وہ سرٹیفکیٹ بنا لی ہے کہ اب 3 سال کے بعد ہی یہ ملے گی۔ تو اس مدت کی تکمیل کے بعد ایک قابل لحاظ شرح سود کے ساتھ اس کو رقم دی جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مکمل ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو مکمل ملکیت یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں بھی ہو اور اس کو پر قبضہ بھی ہو اور وہ ان کو اپنی تصرف اس کو پورا حاصل ہو۔ تو امام صاحب کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس صورت میں، لیکن فقہی نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو سامان خود اپنے اختیار سے کسی کے قبضے میں دے دے مگر اس چیز پر اس کی ملکیت باقی ہو تو اس صورت میں تو قبضہ نہ ہونے کی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب رہتی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ فقہی نظائر کے لحاظ سے زکوٰۃ پچھلے سالوں کی بھی ہوگی، لیکن امام صاحب کے نزدیک جو ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔